السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کی جو پیسہ، دولت، کامیابی اور زندگی کے بارے میں اتنی سادہ مگر گہری باتیں بتاتی ہے کہ اگر آپ نے اس کے اصولوں کو سمجھ لیا تو یقین مانیے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کتاب ہے دی ریچسٹ مین ان بیبیلون، لکھی گئی تھی 1926 میں، ایک سینچری پہلے، مگر آج بھی یہ کتاب اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی اس وقت تھی۔ لکھنے والے ہیں جارج ایس کلاسن، جو خود ایک کاروباری شخص تھے۔ انہوں نے ایک حیرت انگیز طریقہ اپنایا، انہوں نے مالی مشورے کہانیاں بنا کر دیے۔ جی ہاں، یعنی کہانیاں جن میں دولت کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور یہ کہانیاں ایک قدیم شہر بابل میں بسی ہوئی ہیں، ایک ایسا شہر جو تقریباً 4000 سال پہلے دنیا کا سب سے امیر اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ بیبیلون دنیا کا فائنینشل ہب، بابل ریت کے درمیان بسایا گیا ایک عظیم شہر تھا۔ نہ دریافت زیادہ نہ بارش زیادہ، مگر اس شہر کے لوگ دنیا کے سب سے امیر لوگ بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دولت کمانے، بچانے اور بڑھانے کے اصول سیکھ لیے تھے۔ یہ وہی اصول ہیں جو آج بھی ایلون مسک، وارن بفٹ اور بل گیٹس جیسے لوگ فالو کر رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ بابل کے لوگ انہیں لاز آف گولڈ کہتے تھے، اور آج ہم انہیں فائنینشل انٹیلیجنس یا ویلتھ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ جارج ایس کلاسن نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ پیسے کمائیں، بلکہ یہ کہ وہ پیسے کے غلام نہ بنے، بلکہ پیسہ ان کا غلام بن جائے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ محنت کرتے ہیں مگر غریب رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں، سنبھالنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ اس لیے انہوں نے بابل کے امیر ترین شخص ارکاد کی کہانی کے ذریعے بتایا کہ دولت قسمت سے نہیں، عادتوں سے بنتی ہے۔ آج بھی یہ 100 سال پرانی کتاب کیوں ریلیونٹ ہے؟ کیونکہ اصول نہیں بدلے، زمانہ بدل گیا، کرنسی بدل گئی، مگر ویلتھ کے اصول آج بھی وہی ہیں۔ جیسے زمین پر کھیتی کے اصول ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، بیج وہی، محنت وہی، صبر وہی، بس موسم بدلتا ہے۔ اسی طرح فائنینشل سکسیس کے اصول کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ بچت کرو، خرچ قابو میں رکھو، انویسٹ کرو اور عقل مندی سے بڑھو۔ دوستو، اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو یہ آپ کی غلطی نہیں، لیکن اگر آپ غریب مرے تو یہ آپ کی پلاننگ کی غلطی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ دولت نصیب نہیں، نظام سے آتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ پیسہ آپ کے مائنڈ سے شروع ہوتا ہے، پاکٹ سے نہیں۔ آج اگر آپ اپنی لائف میں فائنینشل سٹرگل کا سامنا کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ڈریمز ہیں مگر کیپٹل نہیں، اگر آپ دن رات محنت کر کے بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ یہ کتاب آپ کو وہ وزڈم دے گی جس نے عام مزدوروں کو بابل کے ریچسٹ مین بنا دیا، اور آج وہی اصول اگر آپ نے سیکھ لیے تو آپ اپنے شہر، اپنے ملک اور اپنی لائف کے ریچسٹ پرسن بن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بابل کے امیر ترین شخص ارکاد کے اصولوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دولت کمانے کے یہ ٹائم لیس سیکرٹس آخر کیا ہے۔ لیسن نمبر 1، قانون دولت، اپنی تجوری کو موٹا کرو۔ دوستو، یہ بابل کے امیر ترین شخص ارکاد کا پہلا اصول ہے، اور یقین مانیں یہ اصول اگر صرف ایک مہینے کے لیے بھی زندگی میں اپلائی کر لیے جائے تو انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارکاد کہتا ہے، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے ایک حصہ ہمیشہ اپنے پاس رکھو، ہمیشہ۔ یہاں ایک حصہ سے مراد ہے کم از کم 10%۔ چاہے تم مزدور ہو، دکاندار ہو یا بڑے بزنس مین، دولت کا آغاز بچت سے ہوتا ہے، آمدنی سے نہیں۔ بابل میں ایک عام کاریگر تھا، دن بھر کام کرتا، شام کو تھک کر واپس آتا اور ہر مہینے اپنی ساری کمائی خرچ کر دیتا۔ سالوں گزر گئے، زندگی وہی رہی۔ ایک دن وہ ارکاد کے پاس آیا اور کہا، میں بھی تمہاری طرح امیر ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ارکاد مسکرایا اور بولا، آسان سا اصول ہے، جو بھی تم کماتے ہو اس کا 10واں حصہ صرف اپنے لیے بچا لو، کبھی ہاتھ نہ لگانا۔ کاریگر نے عمل کیا،
पहला महीना मुश्किल था, दूसरे महीने शक हुआ कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर तीसरे महीने उसने अपनी बचत देखकर महसूस किया कि दौलत जमा होने का एहसास खुद में एक ताकत है। साल गुजरते गए और वही कारीगर बाबिल के मालदार लोगों में शामिल होने लगा। न किस्मत बदली, न मौका, सिर्फ आदत बदली। पैसा तब बढ़ता है जब वो रुकता है, और वो तब रुकता है जब आप जानबूझकर अपने लिए बचाते हैं। आज अगर आपके पास महीने की आमदनी 1 लाख है तो फौरन 10,000 रुपए अलग रख दें। ये आपका फ्यूचर सेल्फ के लिए गिफ्ट है। और अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो 12 महीने बाद आपके पास 1,20,000 रुपए होंगे बगैर किसी टेंशन के। यही रकम आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वही सरमाया आपके लिए कमाएगा। 50-30-20 रूल वाइस बेबीलोन प्रिंसिपल। आज हम जिसे 50-30-20 रूल कहते हैं वो असल में बेबीलोन के असूल से ही निकला है। 50% ज़रूरियात पर, 30% ख्वाहिशात पर, 20% बचत और सरमायाकारी पर। बेबीलोन कहता था कम से कम 10% अपने लिए बचाओ, मगर आज की दुनिया में अगर आप 20% भी बचा सकते हैं तो यकीन मानिए आप आम लोगों से सालों आगे निकल जाएंगे। जब आप बचत करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचाते, आप कॉन्फिडेंस बचाते हैं। आपके अंदर एक यकीन पैदा होता है कि मैं खुद पर कंट्रोल रखता हूं, हालात पर नहीं। यही कंट्रोल बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम बन जाता है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, अगले 30 दिन जो भी आमदनी हो उसमें 10% फौरन अलग रखें। किसी दोस्त को न बताएं, किसी से मशवरा न लें, बस ये कदम उठाएं। फिर 30 दिन बाद देखें आपके अंदर एक नया इत्तेमाद, नया सुकून, नया जज्बा पैदा होगा। दोस्तों, यही पहला कानून है। दौलत की इमारत बचत की बुनियाद पर खड़ी होती है। अगर बुनियाद मजबूत नहीं तो ऊपर कुछ भी बनाने का फायदा नहीं। सेविंग इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। और यही डिसिप्लिन आगे जाकर आपकी आज़ादी बन जाता है। तो अब जब आपने जान लिया कि पैसा बचाना दौलत की पहली सीढ़ी है, तो अगला सवाल ये है हम अपने खर्च को किस तरह काबू में रखें ताकि वो बचत मुमकिन हो। आइए जानते हैं अगले सबक में, यानी खर्च पर कंट्रोल करने का फन। बेबीलोन का एक असूल था कि जो शख्स अपने खर्चों को काबू में नहीं रख सकता वो अपनी दौलत को कभी नहीं बढ़ा सकता। यही है दौलत का दूसरा कानून, यानी खर्चों पर काबू पाने का कानून। बेबीलोन में एक कारीगर था जो दिन रात मेहनत करता था, हाथों में छाले पड़ जाते, मगर महीने के आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। एक दिन वो अपने उस्ताद के पास गया और बोला, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मगर दौलत मेरे पास क्यों नहीं रुकती। उस्ताद मुस्कुराया और बोला, बेटे तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी कमाई से ज़्यादा तेज़ भागती हैं। जब तक तुम इन्हें काबू नहीं करोगे तुम कभी अमीर नहीं बन सकोगे। ये कहानी 2000 साल पुरानी है, मगर आज भी हमारे घरों और हमारे दिमागों में जिंदा है। आज भी हम वही गलती दोहरा रहे हैं। कमाई बढ़ती है तो हम समझते हैं कि अब खर्चे भी बढ़ने चाहिए। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जहां इनकम बढ़ने के साथ साथ डिज़ायर भी बढ़ती जाती है। हम ज़्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास कम होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके हैं। हम अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क करना भूल गए हैं। और याद रखो, जो अपनी ख्वाहिशों पर काबू नहीं पाता पैसा उस पर कभी मेहरबान नहीं होता। एक मिसाल समझो, एक मजदूर जो 30,000 कमाता है और हर महीने 3,000 बचाता है। दूसरा शख्स एक दुकानदार है जो 1 लाख कमाता है मगर खर्च पूरा 1 लाख ही कर देता है। 5 साल बाद मजदूर के पास जमा पूंजी है और दुकानदार के पास सिर्फ अफसोस। तो मसला कमाई का नहीं, मसला कंट्रोल का है। दौलत के इस दूसरे कानून का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी एंजॉय ना करो, बल्कि ये है कि ख्वाहिशात को समझदारी से मैनेज करो। अगर तुम हर चीज़ जो दिल चाहे खरीदने लगोगे तो तुम्हारे ख्वाबों की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी और बचत हमेशा कम रह जाएगी। बेबीलोन का असूल आज के दौर में 50-30-20 रूल की शक्ल में मौजूद है। यही फार्मूला तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाता है।
یہی اصول ہے کہ پہلے پیسے کو سنبھالو پھر زندگی کو سنوارو۔ یاد رکھو پیسہ تمہارے لیے کام کرے گا اگر تم اس کے ساتھ سمجھداری سے پیش آؤ گے، ورنہ چاہے تم کتنے ہی امیر کیوں نہ بن جاؤ، تمہارے خرچے ہمیشہ تمہاری کمائی سے آگے نکل جائیں گے اور آخر میں تمہارے ہاتھوں میں صرف خالی بٹوا آ جائے گا۔ دولت مند وہ نہیں جو زیادہ کماتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنے خرچوں پر قابو رکھنا جانتا ہے۔ یہی فرق ہے عام انسان اور امیر انسان میں۔ لیسن نمبر 3، میک دا گولڈ ملٹی پلائی۔ بیبیلون کا تیسرا قانون، دولت کو بڑھانے کا قانون، میک دا گولڈ ملٹی پلائی، یعنی اپنے سونے، اپنے پیسے اور اپنے سرمایہ کو اپنے لیے کام پر لگاؤ، کیونکہ یاد رکھو اگر تم اپنے پیسے کو کام پر نہیں لگاؤ گے تو ایک دن تم خود پیسے کے پیچھے بھاگتے رہ جاؤ گے۔ بیبیلون میں ایک آدمی تھا ازمر نام کا، وہ محنتی تھا، سمجھدار تھا، مگر اس کے پاس دولت نہیں تھی۔ ایک دن اس نے اپنے استاد سے پوچھا، میں ہر مہینے تھوڑا سا بچاتا ہوں مگر یہ بڑھتا کیوں نہیں؟ استاد بولا، کیونکہ تم صرف پیسے جمع کرتے ہو، انہیں بڑھانے کا فن نہیں جانتے۔ پیسہ جمع کرنا پہلا قدم ہے مگر سرمایہ کاری کرنا اصل جادو ہے۔ پیسہ تب بڑھتا ہے جب تم اسے صرف خرچ نہیں کرتے بلکہ انویسٹمنٹ میں استعمال کرتے ہو۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کامیاب انسان سمجھ چکا ہے، یعنی پیسہ تمہارے لیے کام کرے، نہ کہ تم ساری زندگی پیسے کے پیچھے دوڑتے رہو۔ ازمر نے استاد کے مشورے پر عمل کیا۔ ایک دن اس کا ایک دوست کپڑے کا کاروبار شروع کر رہا تھا۔ ازمر نے اس میں اپنی بچت کا ایک حصہ لگایا۔ پہلے سال نفع کم ہوا، دوسرے سال زیادہ، تیسرے سال ازمر کے سکے خود اس کے لیے مزید سکے کمانے لگے۔ تب استاد نے کہا، دیکھو بیٹے، اب تمہارے سکے تمہارے غلام بن گئے ہیں، اب وہ تمہارے لیے کام کرتے ہیں اور تم آزاد ہو۔ یہی ہے دولت کا تیسرا قانون، اپنے پیسے کو سست مت بیٹھنے دو۔ اگر تم اپنے پیسے کو صرف بینک اکاؤنٹ میں سلا دو گے تو وہ کبھی تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم اسے صحیح جگہ انویسٹ کرو گے تو وہ ہر دن تھوڑا تھوڑا تمہارے لیے کمانے لگے گا۔ آج کے دور میں اس قانون کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یعنی نفع پر نفع۔ اگر تم نے 1,00,000 روپے انویسٹ کیے اور سالانہ 10% ریٹرن ملا تو اگلے سال تمہاری کمائی صرف 1,00,000 پر نہیں بلکہ 1,10,000 پر ہوگی۔ آج کے دور میں سرمایہ کاری کے بے شمار طریقے ہیں۔ میوچول فنڈز، جہاں ایکسپرٹ تمہارا پیسہ بڑھاتے ہیں، ریئل اسٹیٹ، جہاں زمین خود اپنی قیمت بڑھاتی ہے، سٹاک مارکیٹ، جہاں کمپنیاں تمہیں اپنی گروتھ کا حصہ دیتی ہیں، آن لائن بزنسز، جہاں تم ایک بار سیٹ اپ کرو اور وہ بار بار کمائے۔ یہی پیسو انکم ہے، ایسی آمدنی جو تمہارے سونے کے بعد بھی تمہارے لیے کام کرے۔ یاد رکھو پیسہ محفوظ نہیں جب تک وہ حرکت میں نہ ہو۔ دولت کے درجات تب ہی بڑھتے ہیں جب تم اسے سرکولیٹ کرتے ہو، نہ کہ الماری میں بند کر دیتے ہو۔ ایک شخص نے ساری زندگی بینک میں پیسے جمع کیے اور دوسرا شخص تھوڑا تھوڑا انویسٹ کرتا رہا۔ 10 سال بعد پہلا شخص کہتا ہے میرے پیسے کم ہو گئے، دوسرا کہتا ہے میرے پیسے بڑھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے کے پیسے سوئے رہے اور دوسرے کے پیسے کام کرتے رہے۔ سرمایہ کاری کا مطلب یہ نہیں کہ تم بڑا رسک لو، بلکہ یہ ہے کہ تم سمجھداری سے فیصلے لو۔ ہر چھوٹی بچت اگر صحیح جگہ لگائی جائے تو ایک دن وہ تمہیں آزادی دے سکتی ہے۔ بیبیلون کے دانشوروں نے کہا تھا، سونا اگر زمین میں دفن ہو جائے تو مٹی بن جاتا ہے، مگر اگر کاروبار میں لگ جائے تو دولت بن جاتا ہے۔ تمہارے پیسے کو زندہ رکھو، اسے حرکت میں رکھو، کیونکہ حرکت ہی دولت ہے۔ لیسن نمبر 4، پیسہ ضائع ہونے سے بچاؤ کا قانون۔ بیبیلون کے دانشوروں کا چوتھا قانون کہتا ہے اپنی دولت کو نقصان سے بچاؤ۔ پیسہ کمانا ایک فن ہے، لیکن پیسہ بچانا اور اسے ضائع ہونے سے بچانا یہ ایک سمجھداری ہے جو ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی۔ بیبیلون میں ایک مشہور سونار تھا نابو نام کا۔ نابو نے اپنی ساری زندگی میں سونا جمع کیا، مگر ایک دن اس کے پاس ایک نوجوان آیا جس نے کہا میرے پاس ایک شاندار موقع ہے، میں غیر ملکی تاجروں سے سستا سونا خریدوں گا اور ہم دونوں امیر ہو جائیں گے۔
نابو نے سوچا اگر موقع بڑا ہے تو دیر کیوں، اور اس نے اپنی ساری بچت اس نوجوان کو دے دی۔ کچھ دن بعد وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ نابو نے اپنی محنت کی کمائی کھو دی اور تب اس نے کہا میں نے سونا ایک ایسے شخص کو دیا جو خود سونا پہچاننا نہیں جانتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے دولت کا چوتھا قانون سیکھا۔ دولت کے راستے پر سب سے بڑی غلطی ہے اندھا یقین۔ جب تم کسی چیز کو سمجھے بغیر اس میں سرمایہ لگاتے ہو تو تم دراصل اپنی محنت کو خطرے میں ڈال دیتے ہو۔ بیبیلون کے دانشوروں کا کہنا تھا جس کام کو تم خود سمجھ نہ سکو اس میں پیسہ مت لگاؤ۔ آج کے زمانے میں یہی غلطی ہم بار بار دہراتے ہیں۔ کبھی کوئی کرپٹو کوائن مشہور ہوتا ہے اور ہم سوچے بغیر انویسٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی گیٹ رچ کوئک اسکیم آتی ہے جو وعدہ کرتی ہے 2 دن میں دگنا منافع، اور ہم سوچے بغیر اپنی بچت لگا دیتے ہیں۔ پھر جب نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں قسمت خراب تھی۔ نہیں، فیصلہ غلط تھا۔ یاد رکھو رسک لینا ضروری ہے لیکن اندھا یقین کرنا تباہی ہے۔ انویسٹمنٹ صرف اس جگہ کرو جہاں تمہارا علم، تمہارا تجربہ اور تمہارا یقین تینوں موجود ہو۔ اگر تم سمجھ نہیں رہے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے تو رکو، سیکھو اور تب قدم آگے بڑھاؤ۔ ایک عام آدمی تھا جو سارا دن محنت کرتا پھر رات کو ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھتا کہ یہ کوائن 2 دن میں ڈبل ہو جائے گا۔ اس نے انویسٹ کیا اور سب کچھ کھو دیا۔ دوسرا شخص تھا جس نے وقت نکال کر پڑھا، مارکیٹ کو سمجھا اور پھر پلان بنایا۔ آج وہی فائنینشلی فری ہے۔ دولت کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ تم کبھی رسک نہ لو، بلکہ یہ ہے کہ تم سمجھدار رسک لو۔ تمہاری سیونگ تمہارا قلعہ ہے۔ اگر تم بغیر اسٹریٹجی کے دروازہ کھول دو گے تو کوئی بھی لوٹ سکتا ہے۔ دولت کو محفوظ رکھنے کے چند اصول یاد رکھو۔ پہلا، کسی بھی انویسٹمنٹ کو سمجھو تب پیسہ لگاؤ۔ دوسرا، ہمیشہ ایکسپرٹ سے مشورہ لو۔ تیسرا، جلدی امیر ہونے کے خواب چھوڑ دو کیونکہ جلدی دولت ہمیشہ جلدی نقصان میں بدلتی ہے۔ چوتھا، ڈائیورسفائی کرو، ساری انویسٹمنٹ ایک جگہ مت لگاؤ۔ بیبیلون کے سونار نابو نے آخر کہا میں نے سونا کمایا مگر عقل سے نہیں سنبھالا۔ اب میں سونا نہیں عقل جمع کروں گا۔ یہی وہ سبق ہے جو ہر زمانے میں زندہ ہے۔ اگر آج تم اپنے پیسے کو بچانا سیکھ لو تو کل تمہارے پیسے تمہیں بچائیں گے، کیونکہ سمارٹ انویسٹر وہ نہیں ہوتا جو بہت کما لے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی دولت کو ضائع نہ ہونے دے۔ لیسن نمبر 5، اپنا گھر اون کرو، رینٹ کے چکر سے باہر نکلو۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، روز صبح اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بلز دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، اور سالوں بعد احساس ہوتا ہے کہ گھر اب بھی کسی اور کا ہے۔ یہی سب سے بڑی فائنینشل غلطی ہے جو زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ بیبیلون میں ایک تاجر تھا جس نے زندگی بھر سونا جمع کیا۔ وہ کامیاب تھا، عزت دار تھا، لیکن اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ ہر مہینے کرایہ دیتا اور دل میں یہی سوچتا یہ گھر میرا کیوں نہیں ہو سکتا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا جو ایک عقل مند بلڈر تھا۔ دوست نے کہا جب تک تم دوسروں کو کرایہ دیتے رہو گے تم ان کے خواب پورے کرو گے، اپنے نہیں۔ یہ جملہ تاجر کے دل میں لگ گیا۔ اس نے اپنا سرمایہ جمع کیا، ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدا اور خود اپنے ہاتھوں سے گھر بنانا شروع کیا۔ چند سالوں بعد وہی شخص جو ہمیشہ کرایہ دیتا تھا اب خود مالک بن گیا۔ اب نہ صرف اس کے پاس سکون تھا بلکہ اس کا گھر بھی ایک ایسٹ بن چکا تھا۔ آج اگر تم رینٹ پر رہ رہے ہو تو یہ تمہارا آخری سال ہونا چاہیے، چاہے ایک چھوٹا سا گھر ہو لیکن تمہارا اپنا ہو، کیونکہ ایک دن جب تم اپنے دروازے پر چابی گھماؤ گے اور دل میں آواز آئے گی کہ یہ میرا ہے تو یقین کرو وہ لمحہ ہر قربانی کے قابل ہوگا۔ لیسن نمبر 6، فیوچر انکم۔ ذرا سوچیں، عمر کے آخری حصے میں جب طاقت کم ہو جائے، آنکھوں پر چشمہ ہو، لیکن اگر اس وقت ہاتھ میں پیسہ نہ ہو تو عزت بھی ختم، آزادی بھی ختم۔ اس لیے عقل مند لوگ آج سے کل کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ قسمت پر نہیں پلاننگ پر یقین رکھتے ہیں۔
بیبیلون کے ایک بوڑھے شخص نے اپنی جوانی میں کہا، میں آج کے لیے نہیں کل کے لیے کماتا ہوں۔ اس نے ہر ماہ اپنی کمائی کا تھوڑا حصہ بچوں اور بڑھاپے کے لیے الگ رکھا۔ سال گزرتے گئے، تجارت بڑھی، عمر کم ہوتی گئی، لیکن اس کی پلاننگ نے اسے بڑھاپے میں بھی آرام اور عزت دی۔ جب باقی لوگ دوسروں سے مدد مانگ رہے تھے، وہ شخص خود دوسروں کو مدد دے رہا تھا۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پلان ہو۔ زندگی کے 3 بڑے دور ہوتے ہیں۔ پہلا جوانی، کمائی کا وقت۔ دوسرا درمیانی عمر، ذمہ داریوں کا وقت۔ تیسرا بڑھاپا، سکون کا وقت۔ اور جو شخص جوانی میں پلاننگ نہیں کرتا وہ بڑھاپے میں پچھتاوے میں جیتا ہے۔ آج پلان کرو، کل سکون پاؤ۔ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مستقبل کے لیے الگ رکھو۔ انشورنس، انویسٹمنٹ اور ایمرجنسی فنڈ کو نظر انداز نہ کرو۔ قسمت پر نہیں، پلاننگ پر بھروسہ رکھو۔ آج سے ایک عہد کرو، میں اپنے بڑھاپے کو دوسروں پر بوجھ نہیں بننے دوں گا۔ اپنی انکم کا کچھ حصہ آج ہی محفوظ کرو، کیونکہ کل وہی کام آئے گا جب باقی سب چھوڑ جائیں گے۔ لیسن نمبر 7، اپنی صلاحیت بڑھاؤ تاکہ کمائی بڑھ سکے۔ دنیا کے ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک ہی راز چھپا ہے، اس نے اپنی صلاحیت بڑھائی، اپنی قیمت بڑھائی۔ جو شخص سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ کمانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ تھا جو بیبیلون کے ایک غلام نے سمجھا، اور اسی فہم نے اسے غلامی سے آزادی تک پہنچایا۔ بابل میں ایک غلام تھا جو ہر روز اپنے مالک کے لیے کام کرتا، مگر دل میں ایک خواب رکھتا، ایک دن میں بھی آزاد انسان بنوں گا۔ وہ دن رات محنت کے ساتھ نئے ہنر سیکھتا، سونے کی کارگری سیکھی، وزن تولنا، حساب رکھنا، اور آہستہ آہستہ وہ غلام نہیں، کاروباری ذہن والا انسان بن گیا۔ کچھ سالوں بعد اسی غلام نے اپنی کمائی سے خود کو آزاد خریدا اور بابل کے کامیاب تاجروں میں شامل ہو گیا۔ جو آدمی سیکھنے میں سرمایہ لگاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس سیکھنے کی خواہش نہیں۔ آج کے دور میں انکریز دا ابیلٹی ٹو ارن کا مطلب ہے ڈیجیٹل سکل سیکھو، فری لانسنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، AI ٹول، سیلز اور کمیونیکیشن سیکھو تاکہ لوگ تمہاری بات سنیں۔ بزنس مائنڈ سیٹ پیدا کرو، صرف جاب سوچ سے نکل کر کریٹر یا اونر بنو۔ ریڈنگ اور لرننگ کو روز کا معمول بناؤ، کیونکہ علم ہی طاقت ہے۔ آج سے یاد رکھو، تمہارے دماغ کی قدر ہی تمہاری جیب کا سائز طے کرتی ہے۔ اگر تم روز کچھ نیا سیکھ رہے ہو تو تمہاری کمائی بھی روز بڑھ رہی ہے۔ دنیا ان کے قدموں میں ہے جو اپنے آپ کو ہر دن پچھلے دن سے بہتر بناتے ہیں۔ سب سے بہتر سرمایہ کاری اپنی سکلز میں کرو۔ سیکھنے والا کبھی ہارتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ غلامی سے آزادی کا سفر علم سے گزرتا ہے۔ جتنا زیادہ سیکھو گے اتنا زیادہ کماؤ گے۔ آج سے عہد کرو، میں روز ایک نئی چیز سیکھوں گا، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب تم خود کو بہتر بناؤ گے تو دنیا خود بخود تمہیں بہتر مواقع دے گی۔ لیسن نمبر 8، قسمت ہمیشہ محنت والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی کہا ہے، کاش میری قسمت بھی اچھی ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قسمت کبھی سونے والوں کے دروازے پر دستک نہیں دیتی، یہ صرف ان کے پاس آتی ہے جو جاگ رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مواقع خود بناتے ہیں۔ بیبیلون کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، ارکاد۔ وہ بھی عام لوگوں کی طرح خواب دیکھتا تھا، دولت، عزت اور خوشحال زندگی کے، مگر اس نے جلدی سمجھ لیا کہ قسمت تب ہی بدلتی ہے جب تم خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہو۔ ارکاد نے سیکھنا شروع کیا، ہر کامیاب شخص سے سوال کیا کہ دولت کا راز کیا ہے، اور ایک دن اس نے جواب سنا، دولت صرف اس کے پاس آتی ہے جو اپنے علم اور عمل سے اسے بلاتے ہیں۔ اس نے اپنے پیسے جمع کرنے شروع کیے، سیکھا کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں، اور وقت کے ساتھ وہ بابل کا سب سے امیر انسان بن گیا۔ قسمت ان کے پاس آتی ہے جو تیار ہوتی ہیں۔ قسمت اندھی نہیں بلکہ انتخاب کرتی ہے، وہ ان لوگوں کو چنتی ہے جو مواقع کو پہچانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ ارکاد نے کہا تھا،
खुश किस्मत वो नहीं जो मौका मिलने का इंतजार करे, खुश किस्मत वो है जो मौका आने से पहले खुद को काबिल बनाए। दो किस्म के लोग होते हैं, एक लॉटरी माइंडसेट वाले लोग जो किस्मत के इंतजार में बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि एक दिन कोई जादू होगा, पैसा बरस जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, मगर वो सारी जिंदगी इंतजार में गुजार देते हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी माइंडसेट वाले लोग जो हर दिन सीखते हैं, तजर्बे करते हैं, रिस्क लेते हैं। वो समझते हैं कि किस्मत का दूसरा नाम है तैयारी प्लस मेहनत प्लस मुसलसल कोशिश। आज के दौर में गुड लक का मतलब ये नहीं कि कोई चमत्कार हो जाए, बल्कि ये है कि तुम खुद को इस काबिल बना लो कि जब मौका आए तो तुम उसे पकड़ लो। फ्रीलांसिंग में अच्छी क्लाइंट डील हो या बिजनेस में अचानक बड़ी डिमांड आ जाए, ये सब उनके लिए किस्मत है जो तैयार थे। किस्मत का इंतजार मत करो, खुद को इस लायक बना दो कि किस्मत तुम्हें ढूंढने आए। दुनिया के हर कामयाब इंसान के पीछे एक वक्त ऐसा जरूर आया जब उसने रिस्क लिया, मेहनत की और तब किस्मत ने उसका साथ दिया। किस्मत इंतजार करने वालों के पास नहीं आती, अमल करने वालों के पास आती है। अरकाद ने सीखने, बचत करने और इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी किस्मत बनाई। लॉटरी माइंडसेट छोड़कर अपॉर्चुनिटी माइंडसेट अपनाओ। किस्मत दरअसल तैयारी और अमल का इनाम है। आज से अपनी जिंदगी का एक असूल बना लो, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं मौका का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद मौका बनूंगा। क्योंकि याद रखो, अच्छी किस्मत दरअसल अच्छी तैयारी और मौका का मिलाप है। लेसन नंबर 9, दौलत के 5 सुनहरी असूल। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोना ढूंढते हैं और दूसरे वो जिनके हाथ में सोना बनाने की अकल होती है। सोना या दौलत हमेशा उस शख्स के पास टिकती है जो समझदारी से कमाता है, बचाता है और बढ़ाता है। और यही 5 असूल बताते हैं कि दौलत कैसे पैदा होती है, कैसे बढ़ती है और कैसे जाया होती है। कानून नंबर 1, गोल्ड कम्स टू दोज हाउ हैव। पैसा उनके पास आता है जो बचाते हैं। बाबिल के अक्लमंद शख्स ने कहा था, जो तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। बाबिल में एक कारीगर था जो हर महीने अपनी आमदन का सिर्फ 10% बचाता था। शुरू में छोटी रकम लगती थी, मगर वक्त के साथ वही बचत उसके लिए सरमाया बन गई। अपनी तनख्वाह का कम से कम 10 से 20% लाजमी बचाओ, चाहे जितना भी कमाओ, मगर बचत के बगैर तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। कानून नंबर 2, गोल्ड वर्क्स फॉर दोज हाउ इन्वेस्ट। पैसा उनके लिए काम करता है जो सरमायाकारी करते हैं। जो शख्स अपनी कमाई को सिर्फ जमा करके रखता है उसका पैसा सोया रहता है, लेकिन जो शख्स अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है वो पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। एक शख्स ने अपनी कमाई से छोटा सा कारोबार शुरू किया। शुरू में मुनाफा कम था, मगर वक्त के साथ उसके पैसे ने उसके लिए मजीद पैसा पैदा करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या फ्रीलांसिंग में दोबारा इन्वेस्ट करना, ये सब वो तरीके हैं जिनसे पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। कानून नंबर 3, दौलत उनके पास रहती है जो समझदारी से सरमाया लगाते हैं। पैसा सिर्फ उनके साथ रहता है जो सोच समझ कर कदम उठाते हैं। जो लोग हर इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करते हैं, खतरा तोलते हैं और फिर फैसला करते हैं। एक सुनार ने सोना सिर्फ उस वक्त इन्वेस्ट किया जब उसे कारोबार की समझ आ गई। नतीजा ये निकला कि उसका सरमाया कभी ज़ाया नहीं हुआ। आज के दौर में अगर तुम क्रिप्टो, स्टॉक या किसी ऑनलाइन स्कैम में पैसा लगा रहे हो तो पहले उसको समझो, क्योंकि अकल से किया गया फैसला हमेशा पैसा बचाता है, जबकि जल्दबाजी नुकसान देती है। कानून नंबर 4, पैसा उनसे भागता है जो लापरवाह होते हैं। बाबिल में एक आदमी ने अपना पैसा एक नातजर्बाकार ताजिर को दे दिया। वो ताजिर नाकाम हुआ और सारा सरमाया डूब गया। पैसा लापरवाह, जल्दबाज और अंधा इत्तेमाद करने वाले शख्स से हमेशा भाग जाता है। आज के ज़माने में डबल जूअर इनकम, MLM स्कैम, क्रिप्टो हब वाले फ्रॉड, ये सब मॉडर्न बेबीलोन के जाल हैं।
ان میں پڑھ کر لوگ اپنا سونا خود ضائع کرتے ہیں۔ قانون نمبر 5، دولت ان سے بھاگتی ہے جو لالچ میں آ جاتے ہیں۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ بابل میں ایک لالچی شخص نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ہی دن میں اپنے پیسے کو دگنا کر لے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے سب کچھ کھو دیا۔ لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ دولت صرف ان کے پاس رہتی ہے جو صبر، سمجھداری اور مستقل مزاجی سے بڑھاتے ہیں۔ جب لوگ جلدی امیر بننے کے چکر میں پونزی اسکیم یا غلط کاریوں میں پھنس جاتے ہیں تو اپنا سرمایہ اور اعتماد دونوں کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھو، پیسہ ایک غلام ہے، لیکن صرف اس کے لیے جو عقل مند مالک ہے۔ اگر تم نے اپنی کمائی کو کنٹرول کر لیا تو دولت خود بخود تمہاری خدمت کرے گی۔ گولڈ از دا ریوارڈ آف ڈسپلن۔ اپنی زندگی کے لیے یہ 5 اصول لکھ لو اور انہیں اپنی مالی زندگی کا قانون بنا دو۔ کمائی میں سے بچاؤ، بچت کو سرمایہ کاری میں لگاؤ، سمجھداری سے انویسٹ کرو، جلد بازی سے بچو اور لالچ سے دور رہو۔ جب تم ان 5 اصولوں پر عمل کرو گے، قسمت، دولت اور کامیابی تینوں تمہارے دروازے پر دستک دیں گی۔ دولت حاصل کرنا قسمت کا کھیل نہیں، یہ علم اور سمجھداری کا نتیجہ ہے۔ اگر تم ان اصولوں پر چلنا شروع کر دو تو بیبیلون کی طرح تم بھی اپنے زمانے کے سب سے امیر انسان بن سکتے ہو۔ لیسن نمبر 10، دا کیمل ٹریڈر سٹوری۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرض انسان کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے؟ کبھی امیر بنانے کے خواب میں لیا گیا قرض انسان کو غربت کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ آئیے آج آپ کو لے چلتے ہیں بابل کے ایک اونٹ کے تاجر کی کہانی کی طرف، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ قرض اگر غلط نیت سے لیا جائے تو یہ برکت نہیں بلکہ بربادی بن جاتا ہے۔ بابل کی بازار میں ایک شخص رہتا تھا، دباسر۔ وہ اونٹوں کا تاجر تھا، محنتی، لیکن ایک خامی تھی۔ جب بھی کمائی ہوتی وہ سوچتا زندگی ایک بار ملی ہے، عیش کر لو۔ وہ دوستوں کو دعوتیں دیتا، خوب کھانے پینے، نئے کپڑے، تحفے تحائف، حتیٰ کہ اس کے اخراجات اس کی کمائی سے بڑھنے لگے۔ جب پیسے کم پڑے تو اس نے قرض لینا شروع کیا، پہلے تھوڑا پھر زیادہ۔ ایک دن آیا جب پورا بازار اس کا مقروض تھا۔ دباسر کے پاس کچھ نہیں بچا، نہ عزت، نہ سکون، نہ اعتماد۔ ایک دن وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ صحرا میں سفر پر نکلا۔ راستہ لمبا تھا، پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، اور اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار گونجتا رہا، اگر میں نے پہلے عقل سے کام لیا ہوتا، اگر میں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا ہوتا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اصل غلطی پیسے کی کمی نہیں بلکہ غلط فیصلوں اور قرض کی غلامی ہے۔ دباسر نے بابل واپس آ کر ایک نیا عزم کیا کہ وہ اپنے قرض خود ادا کرے گا، اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارے گا۔ اس نے پلان بنایا، ہر ماہ کچھ رقم بچت، کچھ قرض کی ادائیگی اور فضول اخراجات بند۔ آہستہ آہستہ اس نے سب قرض اتار دیا اور پھر وہی دباسر جو ایک وقت میں مایوس تھا، بابل کا سب سے کامیاب تاجر بن گیا۔ قرض لینی ہو تو ضرورت کے لیے، عیش کے لیے نہیں۔ یہی ہے دا کیمل ٹریڈر سٹوری کا گولڈن میسج۔ قرض کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر قرض خواہش پوری کرنے کے لیے ہے تو یہ خطرہ ہے۔ اگر قرض بزنس یا سرمایہ کاری کے لیے ہے جہاں واپسی کا پلان ہو تو یہ دانش مندی ہے۔ آج کے دور میں دباسر کی کہانی ہر اس شخص کی کہانی ہے جو کریڈٹ کارڈ پر نیا فون لیتا ہے، قرض پر کار یا مہنگا گھر خرید لیتا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ بعد میں ادا کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، قرض کبھی خوشی نہیں دیتا، صرف وقتی سکون دیتا ہے اور پھر برسوں کی بے چینی ساتھ لے آتا ہے۔ زندگی کا فارمولہ: خواہشات پر کنٹرول، مالی آزادی، قرض سے گریز، ذہنی سکون، پلاننگ سے خرچ، طویل کامیابی، سرمایہ کاری سے بڑھوتری، اصلی خوشحالی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سچ میں سکون چاہتے ہیں تو قرض سے زیادہ سمجھداری کو اپنائیں۔ اپنی خواہشات کو نہیں، اپنے مقاصد کو فنڈ کریں، کیونکہ دباسر نے ہمیں سکھایا مالی آزادی کی شروعات تب ہوتی ہے جب آپ ادھار کی زندگی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیسن نمبر 11، دی والز آف بیبیلون۔
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی سلطنت بابل کو صدیوں تک کسی نے کیوں نہیں جیتا؟ نہ دشمن، نہ آفت، نہ وقت، کچھ بھی اسے گرا نہ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ بابل کے لوگوں نے سب سے پہلے اپنی دیواریں مضبوط بنائیں۔ ان دیواروں نے ان کے شہروں کو، گھروں کو، خوابوں کو اور دولت کو محفوظ رکھا۔ یہ صرف پتھروں کی دیوار نہیں تھی، یہ ایک سوچ تھی، ایک فلسفہ تھا۔ تحفظ ترقی سے پہلے ضروری ہے۔ کہانی کا آغاز۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک دشمن فوج بابل پر حملہ کرنے نکلی تو ان کے کمانڈر نے کہا، ہم ان کے خزانے لوٹ لیں گے، یہ دیواریں ہمیں روک نہیں سکتی۔ لیکن جیسے ہی وہ پہنچے، بابل کی دیواریں اتنی اونچی، اتنی مضبوط بنی تھیں کہ دشمن 3 ہفتے تک باہر بیٹھا رہا اور پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ بابل محفوظ رہا کیونکہ اس نے حملے سے پہلے ہی اپنی دفاعی دیواریں تیار کر لی تھیں۔ زندگی میں بھی یہی اصول ہے، جب تک آپ اپنی مالی دیواریں نہیں بناتے، ایک مشکل وقت، ایک بیماری، ایک حادثہ یا ایک کاروباری نقصان آپ کی ساری محنت، ساری کمائی اور سارا سکون بہا لے جا سکتا ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں، طوفان آنے سے پہلے اپنی مالی حفاظت کا انتظام کرو۔ آج کے زمانے میں والز آف بیبیلون کا مطلب ہے انشورنس، اپنی صحت، گھر، گاڑی اور کاروبار کا تحفظ، کیونکہ نقصان آنے کے بعد رونا نہیں، پہلے سے تیاری کرنا دانش مندی ہے۔ دوسرا ہے ملٹیپل انکم سٹریمز، ایک ہی ذریعہ آمدن پر مت ٹکے، اگر ایک دروازہ بند ہو جائے تو دوسرا راستہ آپ کو سہارا دے۔ ایمرجنسی فنڈ، مشکل وقت کا سب سے بڑا محافظ، کم از کم 3 سے 6 ماہ کے اخراجات کا بیک اپ ضرور رکھیں۔ اپنی دولت کو صرف بچائیں نہیں، اسے ایسے مقام پر لگائیں جہاں وہ خود بڑھتی رہے۔ زندگی کے طوفان سب پر آتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ پہلے دیوار بناتے ہیں اور کچھ لوگ طوفان کے بعد دیوار ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ ابھی محنت کر رہے ہیں تو صرف کمانے پر نہیں، بچانے اور بچانے کے نظام پر بھی دھیان دیں، کیونکہ کامیاب وہ نہیں جو صرف کماتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنی کمائی کو بچاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ بابل کے لوگوں نے صرف دولت نہیں بنائی، انہوں نے حفاظت کا نظام بنایا، اور یہی نظام انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ اور کامیاب بنا گیا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں وہ دیوار بنائیں جہاں قرض، نقصان یا پریشانی آپ کے دروازے پر آ کر رک جائیں لیکن اندر داخل نہ ہو سکے۔ دولت تب محفوظ رہتی ہے جب اس کے گرد مضبوط دیواریں ہوتی ہیں۔ زندگی کا اصل سکون دولت میں نہیں بلکہ اس دولت کے تحفظ میں ہے۔ اس لیے آج ہی اپنی والز آف بیبیلون بنانا شروع کریں تاکہ کل جب طوفان آئے تو آپ مسکرا کر کہہ سکیں، میں تیار ہوں۔ لیسن نمبر 12، دا فائنل ایڈوائز فرام ارکاد۔ بابل کے سب سے امیر شخص ارکاد جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں پہنچا تو اس نے اپنے شاگردوں اور نوجوان نسل کو ایک ہال میں بلایا۔ سب لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ وہ شخص جس نے کچھ نہیں سے سب کچھ بنایا آج اپنے آخری الفاظ بولنے والا تھا۔ ارکاد نے کہا، میں کبھی امیر خاندان میں پیدا نہیں ہوا، میں نے غربت دیکھی، بھوک جھیلی، ناکامی سہی، لیکن ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قسمت خود لکھوں گا۔ پھر اس نے حال میں موجود سب نوجوانوں کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو یہ تمہاری غلطی نہیں، لیکن اگر تم غریب مرے تو یہ تمہاری سوچ کی غلطی ہے۔ پورا حال خاموش تھا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے سب کے دلوں کو ہلا دیا۔ ارکاد کی دانشمندی اور عملی نصیحتیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے بچت کرو، چاہے تھوڑی ہو مگر کرو، کیونکہ وہی پہلا سونا ہے جو تمہارے لیے مزید سونا لائے گا۔ دوسرا، اپنے اخراجات پر قابو رکھو۔ خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی مگر کنٹرول صرف عقل مند لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تیسرا، اپنے سونے کو کام پر لگاؤ، یعنی انویسٹمنٹ کرو تاکہ پیسہ تمہارے لیے کام کرے۔ چوتھا نمبر ہے، خطرے کو پہچانو۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اندھا دھند سرمایہ کاری نقصان بن جاتی ہے۔
पांचवा है अपना घर अपना बनाओ, जहां तुम्हारा दिल और पैसा दोनों महफूज हैं। 6 नंबर है मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाओ, बुढ़ापे में सुकून तब मिलता है जब जवानी में तैयारी हो। 7 नंबर है अपनी सलाहियत बढ़ाओ, सोना वहीं जाता है जहां अकल, महारत और मेहनत हो। अरकाद ने कहा, मैंने सोना नहीं कमाया, मैंने अकल कमाई और अकल ने मुझे सोना दिया। ये जुमला आज भी 100 साल बाद उतना ही सच है जितना उस वक्त था। चाहे जमाना बदल जाए, करेंसी बदल जाए, मगर असूल वही रहते हैं, बचत, समझदारी, मेहनत और मुसलसल तरक्की। कहा जाता है कि अरकाद ने अपनी मौत से पहले एक गुलाम को बुलाया जो कभी उसके घर में मामूली नौकर था। अरकाद ने उससे कहा, मैंने तुझे एक बात सिखाई थी, अपने सोने को जाया न करना। आज तू वो सबक सीख चुका है और आज तू भी आज़ाद और खुशहाल है। उस गुलाम ने कहा, हाँ ऐ मेरे उस्ताद, आपने मुझे सोना नहीं दिया बल्कि सोना कमाने का तरीका दिया। अरकाद ने अपनी नसीहत ख़त्म करते हुए कहा, जो अपनी गुर्बत को किस्मत समझकर बैठ जाता है वो कभी उठ नहीं सकता, मगर जो अपनी गुर्बत को चैलेंज समझकर उठता है वो एक दिन दुनिया को हैरान कर देता है। आज हम बाबिल में नहीं रहते, लेकिन हमारे मसाइल वही हैं, पैसा, ख्वाहिश और अदम तहफ़्फ़ुज़। अगर अरकाद आज जिंदा होता तो वो यही कहता, छोटा शुरू करो मगर आज ही करो, क्योंकि दौलत का सफ़र कल से नहीं फैसले के लम्हे से शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थी रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन की आखिरी नसीहत। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से अपनी माली सोच बदलें। याद रखें, पैसा कमाया जाता है हाथ से मगर महफूज होता है अकल से। देखो दोस्तों, हम सब ख्वाब देखते हैं दौलत के, सुकून के, इज्जत के, लेकिन हकीकत यह है कि ख्वाब सिर्फ उनके पूरे होते हैं जो जाग कर मेहनत करते हैं। बाबिल के इस हजारों साल शहर से जो सबक हमें मिला वो आज के हर नौजवान के लिए एक पैगाम है। गुर्बत तुम्हारी तकदीर नहीं, तुम्हारे फैसलों का नतीजा है। आज हम महंगाई, इन्फ्लेशन, करेंसी की गिरावट और बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन असल मसला इन चीज़ों में नहीं, असल मसला है हमारे माइंड सेट में। हम दौलत चाहते हैं मगर आदतें गरीबों वाली रखते हैं। हम बचत नहीं करते, हम ख्वाहिशों को ज़रूरत समझ लेते हैं। हम दूसरों की कामयाबी देखकर हसद करते हैं लेकिन खुद एक कदम नहीं उठाते। अरकाद ने जो कहा था, जो कुछ तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखो, ये जुमला सिर्फ एक माली असूल नहीं, ये एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। आज से फैसला करो, अपनी आमदन का 10% बचाओ, अखराजात पर कंट्रोल करो, अक्लमंदी से इन्वेस्टमेंट करो। यही वो फार्मूला है जिसने गुलामों को ताजिर बनाया और आम लोगों को बाबिल के अमीर तरीन इंसानों में शामिल कर दिया। याद रखो, कोई तुम्हें गुर्बत से नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारी अपनी आदतों के। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा नज़्म ज़ब्त और तुम्हारी प्लानिंग ही तुम्हारी किस्मत लिखते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा सा सही कदम उठाओ तो एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। बाबिल के लोग सोना जमा करते थे और हम आज के दौर में डिजिटल सोना यानी पैसा, इल्म और महारत जमा कर सकते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। आज से ही शुरू करो, सिर्फ बातें नहीं, अमल। अपनी आमदनी का 10% बचाओ, फजूल खर्ची बंद करो, सीखो, इन्वेस्ट करो और सब्र करो। यही वो रास्ता है जो आम इंसान को गैर मामूली बनाता है। यही वो राज है जो अरकाद ने 4000 साल पहले सिखाया था और आज भी सच है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई कुछ सिखा गई हो, सोच बदल गई हो, तो एक काम ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम बाबिल का कौन सा कानून आज से अपनाना चाहते हो और सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो भी तुम तक पहुंचती रहे। दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार हासिल करना है। यही असल खुशहाली है। यही वो आज़ादी है जिसकी तलाश में इंसान सदियों से भाग रहा है और ये आज़ादी तुम्हें मिल सकती है अगर तुम आज पहला कदम उठाओ।